الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوبارہ اقرا ٹی وی الخیر اسٹوڈیو پر آپ کے سامنے میں مفتی سراج حاضر ہوا ہوں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ میرے اس پروگرام کو بہت شوق اور ذوق اور محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب پروگرام شروع ہو تو میں ریمائنڈر کے طور پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خود بھی سنیں، اور آپ کے پاس اگر فون ہے تو فون کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے آپ لوگ اس بات کو، آج کے پروگرام کی، ابھی جو پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس کی تبلیغ آپ اپنے فرینڈز فیملی سب کو سنائیں۔ انشاءاللہ قرآن اور حدیث ایک ایسی کتاب، ایسی بات ہے کہ اس کے سننے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں اور چینجنگ پیدا کر دیں گے۔ کہیں حضرات نے ایک سوال کیا، 2-3 حضرات کا فون، کہ مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ آج یہ بات بہت ضروری ہے۔ شیطان کے مقابلے کے لیے مومن کا ہتھیار کیا ہے، ویپنز کیا ہے؟ شیطان سے بچنے کے لیے، جادوگروں کے جادو سے بچنے کے لیے مومن ایک کلمہ پڑھنے والا، اس کا ہتھیار کیا ہے؟ وہ کیسے شیاطین سے اور میجیشن جادوگروں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، دشمنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اس کے لیے کچھ شرائط ہے اپنی آل اولاد کی، جو قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات ہر کلمہ پڑھنے والا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، لڑکا ہو یا لڑکی، ان کو قرآن اور حدیث کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ جو قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، تو سب سے پہلی بات ہے، گارنٹیڈ ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں کہ اس پر چلنے سے اللہ پاک شیطان کے حملوں سے، دشمنوں سے اور بری نیت والوں کی بری نیت سے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ قرآن بھی اس بات کو کہہ رہا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا قرآن اور میرے نبی کی باتیں سیدھی راہ ہے، اسٹریٹ پاتھ ہے،
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، تم لوگ اس قرآن اور حدیث پر عمل کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار نہ کرنا۔ ایک بات تو یہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک لکڑی سے ایک لائن کو کھینچا اور اس کی رائٹ سائڈ میں کچھ لائن بنائی، لیفٹ سائڈ میں کچھ لائن بنائی، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن والا راستہ، یہ حدیث والا راستہ، اور یہ شیطان والے راستے ہیں، جو اس پر چلیں گے شیطان اس کا دوست بن جائے گا، اور پھر گھر میں بھی مصیبت، زندگی میں بھی سکون ختم، اولاد میں بھی مصیبت، اولاد میں بھی سکون ختم، پھر ہر جگہ پریشانی ہی پریشانی ہوتی رہے گی۔ اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ اپنے آپ کی حفاظت کے لیے حرام سے بچانا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اللہ says in قرآن کریم، ادخلوا فی السلم کافہ، سلم سے مراد یہاں اسلام ہے، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اس کے عقیدے کو، اس کے اعمال کو، اس کے اقوال کو، اور قرآن اور حدیث کے بتائی ہوئی عبادت کو، اور شریعت کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو اللہ تمہاری ہر طرف سے حفاظت کرے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومن کا پھر گارڈین، ہیلپ کرنے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ ناصر بنے گا، اور اللہ تعالیٰ مومن کا ولی بن جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی جگہ پر بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو کچھ وظائف بتاؤں اس سے پہلے کچھ اللہ رسول کی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک کال بھی لے لیتے ہیں تاکہ آپ بات سنتے چلے جاؤ انشاءاللہ، اور عمل بھی ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعا سے آپ مفتی خیریت صاحب سے؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، آپ کا آمین سایہ ہمارے سر میں رکھے، کہ آمین۔ آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کا جو عمل آپ بتاتے ہیں نا، وہ بہت ہمارے لیے بہت ماشاء اللہ۔ اچھا ہے۔ میں تو آپ کا اتنے میرے پاس لفظ نہیں ہے میں جتنی آپ کی تعریف کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جو مجھے دعائیں دی ہے وہی دعائیں اللہ آپ کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے بھی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ میں ایک مسئلہ مفتی صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ بہت عرصے سے مسئلہ ہے کہ میرے ساتھ میں مجھے پتہ ہے کوئی جنات کا کوئی اثر ہے، جی تو میں اس نے بہت مجھے تنگ کیا ہوا ہے، میری باڈی میں چلا جاتا ہے، اور میرے گھر میں بھی ہے، آوازیں دیتا ہے، ڈفرینٹ آوازیں بناتا ہے، اور کبھی کچن میں جو میں بیٹھتی ہوں جہاں ادھر زیادہ ہے تو کچن میں زیادہ ہے، باتھ روم میں، کمرے میں جب میں سوتی ہوں، نماز جب میں پڑھتی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے بال جات میں جاتے ہیں نا، بال ہوتے ہیں یا کیڑے چلتے ہیں، جی میں چلا جاتا ہے اس طرح، اللہ اکبر۔ وہ بہت تنگ کرتا ہے، کانوں میں چلا جاتا ہے، میری آواز بالکل باہر سے آنی بند ہو جاتی ہے، کان بالکل بند ہو جاتے ہیں، سر میں چلا جاتا ہے، بالوں میں بہت تنگ کرتا ہے، اور جب بھی میری باڈی میں اندر چلا جاتا ہے، باڈی کو بہت تنگ کرتا ہے، جیسے کوئی چیز کھا رہی ہوتی ہے یا سوئیاں چک رہی ہوتی ہے، ایسے ہی کرتا ہے۔ مجھے اس کا کوئی حال بتا دیں پلیز، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں، انشاءاللہ میں بہترین عمل آپ کا بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام، آپ کی دعاؤں سے بہت خیریت سے ہوں، آپ خیریت سے ہوں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اصل میں پروگرام تو بہت اچھا ہے آپ کا الحمدللہ، اور میں کافی عمل بھی کرتی ہوں، اور ماشاءاللہ مجھے تو لگتا ہے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں اعتقاد کی بات ہے، اگر اعتقاد سے کوئی چیز کی جائے تو یقیناً فائدہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا بالکل دیتا ہے بالکل بالکل دعاؤں بالکل۔ میں۔ اور اصل میں ایک میرے بھائی کی پرابلم ہے، وہ انڈیا میں ہے، اور ہے ماشاءاللہ وہ 49-50 سال کا ہے، اور اس کو 2-3 سال سے یہی پرابلم ہے کہ ماشاءاللہ جاب کرتا ہے، یونیورسٹی میں اسسٹنٹ رجسٹرار ہے، 2 بچے ہیں، بہت مطلب ہنسمکھ آدمی ہے، لیکن ایک دور اس پہ ایک ایسا آتا ہے کہ بالکل میں خاصے میں یہی کہوں گی کہ ڈپریشن ہی کی قسم ہے، اور ماشاءاللہ اتنا پڑھتا ہے سورہ بقرہ روز، اور ماشاءاللہ جو بھی اس کو بتا دیں، میں بھی بتاتی رہتی ہوں کہ یہ پڑھو وہ پڑھو، لیکن اب آج کل پھر ویسے ہی ہو رہا ہے کہ ایک دم سن ہو جاتا ہے دماغ،
کام پہ ضرور جاتا ہے لیکن کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں. وہ کہتا ہے میرا دماغ مجھے کنٹرول میں نہیں لگتا فرا وجہ میں کیا کروں, مطلب ذہن ایک دم معاف ہوتا ہے اور ہر چیز میں نا امیدی کہ بالکل جیسے کہ کسی چیز میں امید نہیں, ہاتھ پیروں میں جان نہیں, اور ایک دم جیسے کہ ڈپریشن میں نیگیٹو کہ میں کیسے کروں گا, مجھ سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, میرے دماغ میں نہیں آتا, میموری ایک دم کم ہو جاتی ہے اس خاص فیز میں. مطلب یہ 2-3 مہینے میں ایک فیز آتا ہے اس کو ایسا نا. جی جی. حالانکہ وہ ہومیوپیتھک وہاں دوا اس نے اینٹی ڈپریشن تو لیا نہیں کیونکہ وہ اگینسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ بہت اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو میں گئی تھی جب, تو میں نے اس کو کہا تھا میں نے تم ہومیوپیتھک کرو, تو اس سے جس وقت میں گئی تھی تو 1 ہفتہ ایسا تھا اس کے ماشاء اللہ 2 مہینے ٹھیک رہا وہ. اب پھر اس کو لاسٹ ویک سے پھر ویسے ہی ہو رہا ہے. ذرا میں یہ سوچی تھی کہ کیا مطلب ماشاء اللہ میں نے اس کو بتایا تھا رقیہ جو قرآن کی دعائیں ہیں الحمدللہ وہ جس میں تقریباً منزلی کی طرح اس میں ذرا اور ایڈیشن ہے وہ بھی بتا کے آئی تھی, تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر ایسے ہو جاتا ہے وہ ایک دم. ٹھیک, انشاءاللہ آپ ضرور سنیں, میں آپ کو انشاءاللہ بہترین وظیفہ اور بہترین ابھی ایک مجھے ایک عمل. دم اللہ تعالیٰ نے دعا میں ڈالے, میں نے کہا میں آپ سے کیوں نہ پوچھوں, ماشاءاللہ آپ سب کو اتنی وظیفے, کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی. صحیح ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے, مکمل عافیت دیں اور اللہ اس کی زندگیوں میں خوشیاں بھی دیں انشاءاللہ. جی ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر ٹھیک ہو؟ جی بولی. میری ایک خواب کے بارے میں. جی جی. میں نے خواب میں دیکھا ہے کوئی پیچھے سے مجھے آواز دے رہا ہے کہ یہ اس کارس کی انگیجمنٹ ہوئی ہے. کس کی؟ میرا کہہ رہا ہے کہ اس کی انگیجمنٹ ہوئی ہے اس گھر میں. تو میری انگیجمنٹ نہیں ہوئی, وہ پڑوس میں رہتے ہیں. تو مجھے کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا اس نے کیوں کہا اور یہ اس کا کیا وجہ ہے, کیا ہے ہوگا؟ بس گھبرانے کی بات نہیں, وہ آپ کی خوشیوں کی طرف اشارہ ہے. انشاءاللہ آئندہ زندگی میں خوشیاں ملے گی انشاءاللہ. اچھا جی جی, اچھا خواب ہے, ٹھیک ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک انشاءاللہ. جی ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے ہو؟ جی میں نے اپنے بیٹے عمران نام ہے اس کا, جو اس کے نا ڈاکٹر کہتے ہیں ایک بیماری کا نام ہے MS, جس کا لا علاج بیماری کا نام ہے, مطلب اس کا علاج ہی نہیں ہے. تو اس کی جو مسل ہے نا ٹانگوں کے بہت ویک ہو گئے ہیں. اچھا. اور مطلب کہ وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا, کروٹ بدلانی پڑتی ہے, پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. تو اب جس کی باڈی کی جو مسل بہت ویک ہو گئے ہیں, تو آپ مجھے ایسی کوئی دعا بتائیں جو اس میں طاقت آئے, چلنے پھرنے کا وشوا, اس کے لیے دعا بھی کر دیے گا. اللہ پاک اس کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے. اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائے, جلدی صحت عافیت انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے, آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی فرمائے انشاءاللہ. میں آپ کو انشاءاللہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں, آپ سنتے رہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا. وعلیکم میں مہتاب بول رہی ہوں, جو میں لیسٹر سے دیکھو آپ کے گھر میں آ رہی تھی علاج کے لیے. اچھا اچھا اچھا. جی جی جی, خیریت سے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ مولانا. کیا ہے پتہ ہے کہ آپ اکتوبر میں ہم آئے تھے آپ کے ادھر, جی تو آپ دسمبر میں انڈیا جانے والے تھے نا آپ. صحیح 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 صحیح. جی تو آپ نے جنوری کو بولے تھے, لیکن میں نے بہت ٹائم فون کی لیکن آپ لگا نہیں ہمارا فون. تو ابھی کیا پرابلم ٹھیک ہے, خیریت سے ہے نا؟ نہیں مولانا, مجھے کیا ہو رہا ہے ابھی, بہت مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میں بے ہوش ہوتی, پورے میرے دانت ایک طرف پورے بیٹھ جاتے, میرا پورا پاؤں گھومتا ہے, پورا نہیں ایسا. اچھا. تو اس میں بہت تکلیف میں مبتلا. میں ابھی تو انشاءاللہ میں آپ کو آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. میں ایک بہت بہترین بات بتاتا ہوں انشاءاللہ, آپ اس پر عمل بھی کیجئے, پھر انشاءاللہ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بھائی صاحب. لاسٹ ویک بیفور آپ 6 عمل بتاتا ہے وہ, الحمدللہ سورہ اور ٹھیک, میں واپس آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ, آپ سنتے رہیے. ٹھیک ہے. اور ہمارا اور another question. You say to me, Sam, my son is always say no. شادی آتا ہے نا, تانگ کرتا ہے, تو ان کے لیے کیا دعا پڑھوں, آپ بولو پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اوکے السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی
محترمہ نے ایک سوال کیا تھا ابھی پہلے نمبر پر کہ ویسے جنات کا اثر ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے ماشاءاللہ دعائیں دی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں. اللہ سارے سننے والے کو جہاں جہاں لوگ سن رہے اللہ سب کو قبول فرمائیں. یہ محترمہ کہہ رہی تھی کہ جنات کا اثر ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا ہے کہ وہ گھر میں بھی آوازیں کرتا ہو، کبھی کان کے ذریعے، اس کے بدن میں جانے کی بہت سارے راستے ہیں، کبھی آنکھ کے ذریعے، کبھی ناک کے ذریعے، کبھی منہ کے ذریعے، کبھی انگوٹھے کے جو ناخون ہے اس کے ذریعے، کبھی اس طریقے سے بدن میں یہ گھستا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان بدن میں اس طرح داخل ہوتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، کبھی سر میں، کبھی منہ میں، کبھی کان میں، کبھی پیٹ میں، کبھی پیر میں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے سب سے بہتر وظیفہ یہی ہے کہ بہتر وظیفہ جو ہم نے اپنے استاد محترم سے پوچھا تھا، سب سے اچھا وظیفہ کہ آدمی ایک برتن لے اور برتن میں پانی رکھے وضو کا، اور اندر میں ہاتھ ڈال کے وضو نہ کریں. یہ لوٹے جیسا ہو کہ جس سے ہم پانی ڈال کر کے آپ وضو کر سکیں. پانی ڈالے وضو کریں، نارمل وضو جیسے سنت کے مطابق کہ بھئی ہاتھ دھویا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اس طریقے سے چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھویا، پھر مسح کیا، جیسے نارمل وضو ہے وضو کرنا ہے. اب اس کا بچا ہوا جو پانی، اب جو پانی لوٹے میں برتن میں باقی رہ گیا ہے، اس پانی کے بارے میں علماء کرام نے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بچے ہوئے پانی کو جس میں ہاتھ نہ ڈالا ہو، صرف اس کے پانی باہر ڈال کر کے وضو کیا ہو، اب جو بچ گیا ہے اس کو کھڑے ہو کر بھی آپ نے پیا ہے. کئی بڑے بڑے بزرگوں نے، ولیوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے، جب مجھے حل نظر نہ آیا، پریشانی ہی پریشانی ہے، تو انہوں نے اس پانی کو کھڑے ہو کر پیا، نیت کر کے اللہ میری مصیبت دور فرما. تو یہ پانی بچا ہوا ہے. اس کے اندر میں آیت الکرسی، یہ حدیث قرآن میں نہیں ہے لیکن قرآن کی آیت ہے کہ پانی میں آیت الکرسی دم کر دی جائے، دم کر دی. یہ تجربہ ہے علماء کرام اور بزرگوں کا. ہاں یہ بات تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا ہے، اس میں بڑی شفا ہے. اب اس پانی میں آپ ایکسٹرا آیت الکرسی 3 بار دم کر کے اس پانی کو تھوڑا سا پی لے اور باقی پانی گھر کے اندر میں ہر کونے کے اندر میں چھڑک دے. انشاءاللہ 7 دن یہ عمل کرے، اللہ سے امید ہے کہ گھر سے وہ ناپاک جین ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، یہ عمل ضرور کرے. اور دوسرا جو عمل ہے ساتھ میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیت میں نے پہلے ہی بتائی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی پریشانی کا حل نظر نہیں آتا تھا تو ایک صحابی ماں باپ آئے اور فرمایا ہمارے بیٹے کو دشمن لے گئے ہیں اور یہ اور وہ پریشان کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں کیا کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دونوں ماں باپ کو، صحابی صحابیہ کو بتلایا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس آیت کو 7 بار پڑھ لیں. سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کو 11 پارہ میں ہے، سورہ توبہ ختم ہوتی ہے. یہ سورہ توبہ کی لاسٹ 2 آیت کو اس کو پڑھتے رہیں. صبح میں 7 بار پڑھ لیں، شام میں 7 بار پڑھ لیں اور انشاءاللہ ان کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی. یہ ایک آدمی ایک محترمہ سوال کرتی ہے، کئی لوگوں کو فائدے ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے واٹس ایپ کے یا میسیج کے ذریعے سے اوروں کو بتاؤ کہ یہ پروگرام سنیں. تو آپ ایک سوال کرو گی تو آپ کو ایک بات بتائی جائے گی جو میرے ذہن میں آئے گی، ان بزرگوں کی، اللہ والوں کی، نیک اور صالحین کی، قرآن اور حدیث اور صحابہ اور اولیاء کی زندگی میں جو ہوئی ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا تو یقیناً آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو گھر کے اندر میں پانی چھڑک دے اور پانی کھڑے ہو کر پی لیں
اور زیتون اولیو آئل میں بھی یہ لاسٹ 2 آیت اب سورہ توبہ، لاسٹ 2 آیت اب سورہ توبہ جو بھی میں نے پڑھی ہے، لقد جاءکم رسول، یہ 7 بار زیتون میں دم کر کے اپنے کان میں 1 ڈراپ ڈال دیں اور دوسرے کان میں 1 ڈراپ ڈال دیں سونے سے پہلے، انشاءاللہ پھر کان سے جو تکلیف دیتا ہے جنات یہ اندر ہی جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، سحر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد ہے، اس پر عمل کیا جائے انشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ایک سوال تھا کہ بھائی ہے انڈیا کے اندر میں 50 سال کی عمر ہے، اور جو محترمہ نے سوال کیا تھا ان کے لیے دیکھو عام طور پر زیادہ پر کرتے رہتے ہیں، اپنے دماغ کو تھوڑا سکون نہیں دیتے، تھوڑا بقول ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عجیب بات کہ اتنا بھی نہ لگاؤ دماغ کو کہ آدمی پھر تھوڑا سا دماغ سے خشکی ہو جائے، ڈرائی ہو جائیں، نیند نہ آئے، اس لیے کہ بعض چیزیں گرم ہوتی ہے۔ یس پڑھو، اس کی لمٹ ہوتی ہے، لمٹ میں پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اور انشاءاللہ میں آپ کو بریک کے بعد اس کا جواب دیتا ہوں، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ رہیے اور سنتے رہیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔